اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کا ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ بندہ سب سے زیادہ نزدیک اللہ رب العزت کے اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی وہ حالت اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، اور جب آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق سجدے سے ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کروں گی، اس وظیفے کا بھی تعلق سجدے سے ہے۔ جب آپ یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، آپ کی دلی مراد، نیک حاجات کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ اس وظیفے کو آپ نے رمضان المبارک میں دوسری جمعرات کو پڑھنا ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت بھی 70 گنا بڑھ جائے گی۔ پھر سوچیں کہ آپ کو اس وظیفے کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ یا تو نماز ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یا پھر جمعرات کا دن گزرنے کے بعد نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ ان اوقات میں آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بالفرض اگر نماز ظہر کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کسی کام میں مصروف ہیں، تو نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں۔ اگر اس وقت بھی ٹائم نہیں تو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب بہت سے لوگ نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان نوافل کی کوئی خاص نیت نہیں ہوتی، کوئی اسپیشل نیت نہیں ہوتی۔ ان کی نیت بھی آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نیت کر لیں۔ اگر زبان سے نیت نہیں کرنی تو دل میں نیت کر لیں۔ پھر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر 7 مرتبہ بھی زیادہ لگتی ہے تو صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد یا تو 7 مرتبہ یا تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو پھر آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، وہیں بیٹھے رہنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمانو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھا ہوگا، اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔